بأنوار الله انتشر، ملأ الدنيا غطى نور القمر، نفسك نفس الهادي طه الأغيار، وبك اكتمل الدين وعم الظفر، ذكرك خالد حبك شاهد علي، ذكرك خالد حبك شاهد علي، علي علي مولاي، علي علي مولاي، علي علي مولاي، علي 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 مولاي، علي علي مولاي، علي علي مولاي، علي علي علي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي علا بحوله ودنا بطوله، مانح كل غنيمة وفاضل، وكاشف كل عظيمة وآزل. أحمده على عواطف كرمه وسوابغ نعمه، وأؤمن به أولا باديا، وأستهديه قريبا هاديا، وأستعينه قاهرا قادرا، وأتوكل عليه كافيا ناصرا. ثم السلام والصلاة على أمينه على وحيه، ونجيبه من خلقه، وصفيه من عباده، إمام الرحمة وقائد الخير ومفتاح البركة، سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا، ولا سيما بقية الله في الأرضين وحجته في العالمين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه فداء، واللعن الدائم على أعدائهم وغاصبي حقوقهم وجاحدي مناقبهم ومنكري فضائلهم، من الآن إلى أبد الآبدين. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرا، وما عملت من سوء تود لو أن بينها وبينه أمدا بعيدا، ويحذركم الله نفسه، والله رؤوف بالعباد. صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. سلام على آل ياسين. السلام عليك يا داعي الله ورباني آياته. السلام عليك يا باب الله وديان دينه. السلام عليك يا خليفة الله وناصر حقه ورحمة الله وبركاته. سيدي يا أيها العزيز، مسنا وأهلنا الضر، وجئنا ببضاعة مزجاة، فأوف لنا الكيل وتصدق علينا، إن الله يجزي المتصدقين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشريف. मेरे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुह। उम्मीद रखता हूँ जहाँ भी हैं और उस प्रोग्राम को आप देख रहे हैं, परवरदिगार आलम
ہمیں اور آپ کو اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے بہترین شیعوں میں، ان کے بہترین انصار میں شامل فرمائے، اور پروردگار عالم ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کی معرفت اور ان کی اطاعت کرنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ پروردگار عالم ہمارے اموات کو شفاعت اہل بیت علیہم السلام نصیب فرمائے، اور ہمیں بھی نصیب فرمائے، اور ہمارے اولاد کو بھی نصیب فرمائے، اور تا روز قیامت ہمیں ان کے راہ قدم پر چلنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ۔ سلام اللہ علی الحسین لعنت اللہ علی یزید۔ اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ یا اللہ یا اللہ یا اللہ، یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین یا ارحم الراحمین، یا محمود بحق محمد ویا عالی بحق علی ویا فاطر السماوات والأرضین بحق فاطمة الزہراء ویا محسن بحق الحسن ویا قدیم الإحسان بحق الحسین، نسألک ونقسمک أن تصلي على محمد وآل محمد وأن تعجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میرے معزز ناظرین، یوم ولادت ہے سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ السلام کی۔ اس مناسبت کو آپ کی خدمت میں تبریک عرض کرتا ہوں، مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ خداوند متعال اس یوم بابرکت میں ہماری گناہوں کی مغفرت کرے، اور ہمیں اہل بیت طاہرین علیہم السلام کے بہترین شیعوں میں شامل فرمائے، اور ہمیں حضرت امیر المؤمنین علیہ السلام کی مودت، ان کی محبت اور ان کی غلامی کی توفیق عنایت فرمائے۔ میرا ارادہ تو نہیں تھا کہ میں آپ سے گفتگو کروں، لیکن کل کیونکہ پروگرام میں کے آغاز میں میرا ارادہ تھا کہ میں ایک دو احادیث آپ کی خدمت میں عرض کروں فضائل امیر المؤمنین علیہ السلام پر، لیکن کیونکہ کل کے پروگرام میں یہ کام نہیں کر سکا، تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کل کہ آج آپ کی خدمت میں حاضر ہو جائیں گے، تو اسی مطلب کے پیش نظر میں حاضر ہوا۔ عزیزو، سورہ مبارکہ آل عمران میں اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، آیت میں نے تلاوت کی ہے، آیت آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا، ایک روز آئے گا، ایک دن آئے گا، یہ آپ کے لیے بھی ہے، میرے لیے بھی ہے، سب کے لیے ہے، کہ اس دن آپ نے جتنے نیک عمل کیے ہیں وہ حاضر ہیں، وما عملت من سوء، اور جتنے بد عمل کیے ہیں وہ بھی حاضر ہیں، سب ادھر ہے۔ ادھر وہ اعمال جو ہم اور آپ بھول گئے ہیں، وہ غلطیاں، وہ گناہیں جو ہم کرتے جاتے ہیں اور بھول جاتے ہیں، وہ وہاں پہ سب حاضر ہوا کرتا ہے۔ تود لو ان بینہا و بینہ امدا بعیدا، انسان اس وقت کیا کرتا ہے، وہ گناہگار انسان کی خواہش ہوتی ہے، اس کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان بہت دور کا فاصلہ ہو، اعمال اس کے اتنے شرمندگی کے باعث ہے، بچتاوے کے باعث ہے، حسرت کے باعث ہے، اس کے سرفگندگی کے باعث ہے، کہ اس کی تمنا یہ ہوتی کاش یہ اعمال میرے نہ ہوتے، کاش میں نے یہ نہ کیے ہوتے، کاش یہ میں اس اعمال سے دور ہوتا۔ وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اپنی عذاب سے ڈراتا ہے۔ اللہ تعالیٰ عزیز، آپ کہاں ہیں، کہاں پروگرام کو دیکھ رہے ہیں؟ یورپ میں دیکھ رہے ہیں، انڈیا میں، پاکستان میں، جہاں بھی دیکھ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی عذاب سے ڈراتا ہے۔ واللہ رعوف بالعباد، اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے بڑا رأفت رکھتا ہے، ڈراتا بھی ہے اور بڑا رأفت بھی رکھتا ہے۔ اچھا، یہ آیت آپ نے سنی، وہ دن تو آنے والا ہے، اس میں شک نہیں ہے، ہم نے اس دنیا سے جانا ہے۔ ابھی آپ ہماری عمل ایسی ہے کہ جیسے اس دنیا سے جانا ہی نہیں ہے، ہم نے عمل ایسے کرتے ہیں جیسے قیامت ہے ہی نہیں، جیسے موت یہ سب جھوٹ ہے، ٹھیک ہے نا، مرنا یہ سب جھوٹ ہے بھائی، مرنا حق ہے یا جھوٹ ہے بھائی؟
منہ زبان سے کہتے ہیں سچ ہے، لیکن عمل ہماری یہ نہیں ہے. عمل ہماری ایسی ہے کہ ہم نے ہمیشہ کے لیے دنیا میں رہنا ہے، اور جب قیامت وغیرہ ہماری اپنی موت، یہ کسی اور لوگوں کے لیے، ہمارے لیے نہیں ہے. نہیں عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے کتاب الروضۃ من الکافی للکلینی رحمہ اللہ، الجزء الثامن، 8واں مجلد. یہاں پہ ہمارے مولا، ہمارے آقا حضرت امام زین العابدین سید الساجدین سلام اللہ علیہ کی ایک موعظہ ہے، صفحہ نمبر 72 میں. یہ ملاحظہ فرمائیے، سعید ابن مسیب جو ایک بہت ہی جلیل القدر تابعی ہیں اور شیعہ بھی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ کان علی بن الحسین صلوات اللہ علیہما وآلہما یعظ الناس ویزہدہم فی الدنیا ویرغبہم فی اعمال الآخرہ بہذا الکلام. وہی علی بن الحسین سلام اللہ علیہ جس کی یاد میں ہم بہت روتے ہیں، ٹھیک ہے نا. اس کے فرامین بھی ہیں عزیزو، صرف یہ نہیں کہ ان کے یاد میں رونا ہے، صرف ان کی یاد میں اشک بہانا نہیں ہے، بلکہ ان کے فرامین بھی ہیں. تو یہ کلمات میرے آقا، میرے سید، آپ کے آقا، آپ کے سید، ہمارے آقا، ہمارے سید، پورے عالم بلکہ عالمین کے سید کا یہ مواعظ ہیں کہ ان کلمات کے ذریعے وہ موعظہ کرتے تھے اور لوگوں کو دنیا میں زہد، دنیا سے دور رہنے کی، زہد کیا ہے؟ دنیائی امور سے دور رہنے کی نصیحت کرتے تھے ان کلمات کے ساتھ، اور ان کو یرغبہم فی اعمال الآخرہ، آخرت کے اعمال کی طرف ترغیب دیتے تھے کہ دنیا سے یہ ختم ہونے والی ہے. اچھا، فی کل جمعۃ فی مسجد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہر جمعے کے دن رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مسجد میں. وحفظ عنہ وکتب کان یقول، یہ ہم نے ان سے لکھا ہے اور ہم نے ان سے حفظ کیا ہے، یہ ان کے فرمائشات ہیں. ایھا الناس اتقوا اللہ واعلموا انکم الیہ ترجعون، اے لوگو اللہ سے ڈرو اور اچھی طرح جان لو، یقین کر لو کہ تم واپس حساب دینے کے لیے واپس تمہیں جانا ہے اللہ کے پاس. یہ ایک قلیل مدت ہے ہم نے اس دنیا میں رہنا ہے، قلیل مدت، اور اس کے بعد ہم نے جانا ہے وہاں پہ حساب دینا. اگر ہم نے اچھے اعمال کیے ہیں تو بہت ہی لذات میں، اللہ کی رضا میں. اگر اعمال اچھے نہیں ہیں تو پھر عذاب میں. فَتَجِدُوا كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ فِي هَذِهِ الدُّنْيَا مِنْ خَيْرٍ مُحْضَرًا. اسی آیت کا جو میں نے آپ کی خدمت میں تلاوت کیا تھا، اسی کے الفاظ مولا امام زین العابدین علیہ السلام کے لسان اقدس میں. جب تم حساب دینے کے لیے جاؤ گے تو پھر اس دنیا میں آپ نے جو اعمال کیے تھے، اس کو، اچھے اعمال کیے تھے، اس کو بھی حاضر پاؤ گے. وما عملت من سوء، اور جو برے اعمال کیے تھے وہ بھی وہاں پہ حاضر پاؤ گے. تود، اور اس وقت ہر انسان کی یہی خواہش ہوگی کہ کاش اس کے اور اس کے برے اعمال کے درمیان بہت لمبا فاصلہ ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ آپ کو ڈراتا ہے، خبردار کرتا ہے کہ بھائی ہوشیار رہو. وَيْحَكَ يَا ابْنَ آدَمَ الْغَافِلُ وَلَيْسَ بِمَغْفُولٍ عَنْهُ، اے ابن آدم، اے میرے بھائی، اے سننے والے، تم غافل ہو، تم بھول گئے ہو، لیکن اللہ نے نہیں بھولا ہے. جو لوگ تمہارے نام اعمال لکھتے ہیں انہوں نے نہیں بھولا ہے. اچھا، یا ابن آدم ان اجلک اسرع شیء الیک، اے ابن آدم، سب سے جو چیز تیزی سے تیری طرف آ رہی ہے، اللہ اللہ، سب سے وہ چیز جو تیزی کے ساتھ تیری طرف آ رہی ہے وہ کیا ہے؟ تیرا موت ہے، تیرا موت ہے. قد اقبل نحوک حثیثا یطلبک، وہ لگاتار تیری طرف آ رہا ہے، جلدی کے ساتھ آ رہا ہے، اور وہ رک رک کے نہیں آ رہا، جلدی کے ساتھ آ رہا ہے، اور تجھے ڈھونڈ رہا ہے کہ تو کہاں ہے. وَيُوشِكُ أَن يُدْرِكَكَ، اور بہت قریب ہے، بہت قریب ہے کہ وہ تجھے پا لے گا. تجھے وہ جو ڈھونڈنے والا ہے وہ کیا ہے؟ موت ہے. وہ تجھے پا لے گا، تجھے جہاں بھی جاؤ گے وہ تجھے ڈھونڈ لے گا، وہ تیرے پیچھے لگا ہوا ہے. وَكَأَن قَدْ
وكأن قد أوفيت أجلك وقبض الملك روحك. اچھا، تم یہ اتنا حتمی ہے اور اتنا قریب ہے، ایک پل پلک مارنے میں سے ایک پل میں یہ گزر جائے گا آپ کی یہ زندگی، یہ اتنا قریب ہے، ایسے جانو کہ جیسے آپ کا موت واقع ہو چکا ہے، اور ملک الموت نے آپ کی روح کو قبض کیا ہے، وسرت الى قبرك وحیدا، اور تو اکیلا، تجھے قبر میں لوگوں نے ڈال دیا، مٹی ڈال دی اور واپس آ گئے، فرد الیک فیہ روحک، اور جب تو قبر میں ڈالا جائے گا ادھر تیری روح تیری بدن کو واپس پلٹایا جائے گا، واقتحم علیہ فیہ ملکان ناکر و نکیر، اور اس وقت دو ملک آئیں گے، دو فرشتے آئیں گے تیرے پاس، ایک ناکر ہوگا اور ایک نکیر ہوگا، لمساءلتک و شدید امتحانک، وہ آپ کے لیے آئے گا، آپ کے پاس آئے گا آپ سے سوال کرنے کے لیے، اور آپ سے شدید سوالات کرنے کے لیے، امتحان لینے کے لیے، بہت سخت امتحان لینے کے لیے۔ اچھا، وہ امتحان کیسا ہے عزیزو؟ وہ امتحان یہ ہے، الا وان اول ما يسألانك عن ربك الذي كنت تعبده، پہلا سوال جو تم سے کرے گا وہاں پر وہ یہ ہوگا کہ تیرا رب، جس رب کو تو عبادت کرتا تھا وہ کون ہے، وہ وہ تیرا خالق جس کی تو عبادت کرتا تھا وہ کون ہے، وعن نبيك الذي ارسل اليك، اور وہ پھر سوال کریں گے کہ تیرا نبی کون ہے، تیرا نبی کون، جس نبی کو اللہ نے بھیجا تھا وہ اس نبی کا کیا نام ہے، بتا تو کس کا امتی ہے، وعن دینک الذی کنت تدین بہ، پھر سوال کریں گے کہ اے میت تیرا دین کیا ہے، کس دین کس شریعت کا تو پیروکار تھا دنیا میں، وعن کتابک الذی کنت تتلوہ، اور پھر تجھ سے اس سوال کریں گے کہ تیری کتاب کیا ہے، کس کتاب کی تو تلاوت کرتا تھا، تلاوت کرتا بھی تھا یا نہیں تھا، کس کتاب کی تو تلاوت کرتا تھا، اور پھر پوچھیں گے وعن امامک الذی کنت تتولا، اور پھر پوچھیں گے کہ تیرا امام کون ہے، تیرا امام کون ہے، نبی کے بعد، دین کے بعد، کتاب کے بعد پوچھیں گے کہ اپنا امام بتا، کس امام کی تو پیروکار تھا، ثم عن عمرک فیما کنت افنیتہ، پھر پوچھیں گے کہ تو نے اپنی زندگی کس چیز میں گزاری ہے بھائی، تو نے زندگی سب جوئے قمار حرام خوری میں گزاری ہے یا نہیں، کسی اور کام میں گزارا، اچھے کاموں میں، وہ جو جواب دے، وہ جواب تیار کرنا ہے ہم نے، وعن مالک من این اکتسبتہ وفیما انفقتہ، اور مال جو تیری دنیا میں تیرا رزق و روزی تھا وہ کہاں سے تیرے پاس آتا تھا اور کس میں صرف کرتے تھے، یہ پوچھ لیں گے، فخذ حذرک وانظر لنفسک، اے میرے بھائی، امام زین العابدین علیہ السلام فرماتے ہیں فخذ حذرک، تو خبردار رہے بھائی، خبردار رہے، تیار رہے، تیاری کر لے، اور اپنی ذات میں دیکھ لو، سوچ لو، اپنے سینے میں چال لو، اپنے ضمیر کو دیکھو، وَأَعِدَّ الْجَوَابَ قَبْلَ الْإِمْتِحَانِ، امتحان سے پہلے جواب تیار کر لو، وَالْمُسَائِلَةِ وَالْإِخْتِبَارِ، سوال سے پہلے، پوچھ گچھ سے پہلے، اس سے پہلے اپنے جواب تیار کر لینا، فَإِن تَكُ مُؤْمِنًا عَارِفًا بِدِينِكَ، اگر تم مومن تھا، اپنے دین کو جانتا تھا، متبعا للصادقین علیہم السلام، ائمہ ابرار علیہم السلام کا تو پیروکار تھا، تو فالوور تھا، موالیا لاولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ کے حجج کا تو پیروکار، تو ان کو اپنا آقا سمجھتا تھا، تو ان کو اپنا مولا سمجھتا تھا، تو ان کو اپنا پناہ سمجھتا تھا، اور ان سے محبت کرتا تھا، تو اور تو نے ان کی نصرت کی، تو نے ان کو غلامی کی، تو نے جھوٹا
جھوٹ میں ادعا نہیں کیا کہ میں محبت کرتا ہوں. تو نے واقعاً ان کے لیے جان فشانی کی. اس وقت کیا ہوگا؟ لقاک اللہ حجتک، اللہ تعالیٰ خود تجھے سکھائے گا، اللہ تعالیٰ خود تیری زبان کو رواں کر دے گا، اللہ کی جانب سے تجھ میں طاقت آئے گا، تجھ میں علم آئے گا، تیری زبان میں روانی آئے گی. تو جواب دے گا کہ میرا رب تو اللہ ہے، میرا نبی تو سردار انبیاء محمد ابن عبداللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے، میرا دین تو اسلام ہے، میری کتاب تو قرآن ہے، میرے امام 12 ائمہ طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام ہیں. یہ جواب اللہ تعالیٰ آپ کو سکھائے گا. وَأَنْتَقَ لِسَانَكَ بِالصَّوَابِ، اور اللہ تعالیٰ تیری زبان کو بولی دے گا، تیرے زبان کو نطق دے گا، تیرے زبان کو وہ اسپیچ دے گا جو بالکل صحیح جواب ہوگا ملائکہ کو. وہ احسنت الجواب، اور اس وقت تو صحیح جواب دے گا، حسین جواب دے گا، خوبصورت جواب دے گا، دل پذیر جواب دے گا، ملائکہ کو پسند آئے گا، ملائکہ آپ کے یار بنیں گے. وہ بشرتا بالرضوان، اور وہ ناکر و نکیر اس وقت کہیں گے کہ تو کتنا پیارا آدمی ہے، تو کتنا اچھا آدمی ہے، تجھے بشارت ہو، تجھے خوشی ہو کہ ہم تجھے وعدہ دیتے ہیں کہ تو جنتی ہے، اب کوئی ڈرنا نہیں ہے، اب یہاں پہ کسی قسم کا خوف نہیں ہے. اب عالم برزخ ہے، عالم برزخ کے بعد عالم محشر ہے، عالم محشر کے بعد جنت و دوزخ ہے. تو ان سب مراحل میں تجھے تیرے لیے راحت ہی راحت ہے، خوشی ہے خوشی ہے. وَبُشِّرْتَ بِالرِّضْوَانِ وَالْجَنَّةِ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، یہ ملائکہ تجھے آئیں گے، تجھے بشارت دیں گے، خوشخبری دیں گے اللہ کی جانب سے کہ اللہ سلام بیچتا ہے، اللہ نے تجھے خبر دی ہے کہ تو جنتی ہے، اللہ تجھ سے راضی ہے. وَاسْتَقْبَلَتْكَ الْمَلَائِكَةُ بِالرَّوْحِ وَالرَّيْحَانِ، اور ملائکہ آئیں گے، روح بولتے ہیں راحتی کو، آسائش کو. ملائکہ تیرے استقبال کو آئیں گے، تیرے ساتھی بنیں گے، راحتی آسائش کے اسباب لائیں گے، اور ریحان اور پھول لائیں گے، فروٹس لائیں گے، لذات لائیں گے آپ کے لیے. وَإِن لَمْ تَكُنْ كَذَلِكَ، لیکن اگر تو اس طرح نہیں ہے کہ تو جو ہے صادقین کا پیروکار نہیں تھا دنیا میں، تو اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام کا موالی نہیں تھا، ان کا ناصر نہیں تھا، ان کا چاہنے والا نہیں تھا، تیرے دل میں ان کے لیے دھڑکن نہیں تھی، اگر اس طرح نہیں تھا تلجلج لسانک، تیری زبان جو ہے ہٹکٹائے گی، تیری زبان میں رکاوٹ آئے گی، تیری زبان میں کی بولی بند ہو جائے گی. وَدَحَضَتْ حُجَّتُک، اور تیرا جو جواب ہے، تیرا جو علم ہے وہ بالکل غائب ہو جائے گا، شکست پائے گا، تاریکی ہی ہوگی تیرے ذہن میں، تیرے سینے میں کہ جواب کیا دے دوں. وَعُيِّيتَ عَنِ الْجَوَابِ، اور جواب دینے سے تو قاصر رہے گا. وَبُشِّرْتَ بِالنَّارِ، اور ملائکہ اس وقت تجھے جنت کی نہیں، نار کی، جہنم کی خبر بشارت دیں گے. وَاسْتَقْبَلَتْكَ مَلَائِكَةُ الْعَذَابِ بِنُزُلٍ مِّنْ حَمِيمٍ وَتَصْلِيَةِ جَحِيمٍ، اور ملائکہ عذاب آئیں گے تیرے پاس، اور وہ جہنم کے جو بدبودار وہاں پہ جو گند ہے، ابل رہا ہے، بدبودار، وہ لائیں گے تیرے لیے، اور تیرے لیے خبر لائیں گے کہ اب تیری ٹھکانہ جہنم ہے. یہ حدیث آپ نے دیکھا عزیزو، یہ کتاب ہے بحار الانوار الجامعہ لدرر اخبار الائمۃ الاطہار علیہم الصلاۃ والسلام، صفحہ جلد نمبر 49، یہ صفحہ نمبر ہے 58. اخبار الامام الرضا علیہ الصلاۃ والسلام. الحسن ابن علی الوشار روایت کرتے ہیں کہ ایک دن مرو میں میرے آقا، میرے سید، میرے مولا امام رضا علیہ الصلاۃ والسلام نے مجھے بلایا کہ آ جاؤ میرے پاس. میں گیا، فقال یا حسن مات علی بن ابی حمزہ البطائنی فی هذا اليوم، آج علی ابن حمزہ البطائنی کی وفات ہو گئی ہے. امام علیہ السلام مرو میں ہیں،
یہ لوگ کوفے میں ہوتے تھے، علی ابن حمزہ البطائنی، یہ حضرت امام کاظم علیہ السلام کا صحابی تھا، لیکن امام کاظم علیہ السلام کی شہادت کے بعد اس نے امام رضا علیہ السلام کی امامت کا انکار کیا تھا، ملعون نے۔ امام علیہ السلام نے فرمایا آج ہی کے دن میرے والد حضرت امام کاظم علیہ السلام کے وکیل اور ان کے صحابی علی ابن حمزہ البطائنی کی وفات ہو گئی ہے، اور اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے، وہ ادخل فی قبرہ الساعہ، اسی گھڑی وہ قبر میں داخل ہو گیا، وہ اس کو دفن کیا گیا ہے۔ ودخل علیہ ملکا القبر فسألہ من ربک، اور دو فرشتے منکر و نکیر، ناکر و نکیر داخل ہو گئے اس کے قبر میں، اور انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا، پوچھا کہ تیرا رب کون ہے؟ فقال اللہ، اس نے کہا اللہ میرا رب ہے۔ ثم قال من نبیوک، اس سے پوچھا کہ تیرا نبی کون ہے؟ فقال محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ترجمے کی ضرورت نہیں۔ فقال من ولیوک، پوچھا کہ تیرا ولی کون ہے، تیرا امام کون ہے، تیرا مولا کون ہے؟ کہا فقال علی بن ابی طالب علیہ السلام۔ قال ثم من، پھر ملائکہ نے پوچھا ان کے بعد تیرا ولی کون ہے؟ قال الحسن، اس نے جواب دیا امام حسن علیہ السلام۔ قال ثم من، انہوں نے کہا پھر کون؟ قال الحسین علیہ السلام۔ قال ثم من، پھر کون؟ قال علی بن الحسین علیہ السلام۔ قال ثم من، پھر انہوں نے پوچھا کہ پھر کون؟ قال محمد بن علی، انہوں نے کہا کہ امام باقر علیہ السلام۔ قال ثم من، دو فرشتوں نے پھر پوچھا اس کے بعد امام باقر علیہ السلام کے بعد تیرا امام کون ہے؟ قال جعفر بن محمد، اس نے کہا کہ حضرت امام صادق علیہ السلام۔ قال ثم من، انہوں نے پوچھا کہ ان کے بعد کون؟ قال موسیٰ بن جعفر، اس نے کہا کہ امام صادق علیہ السلام کے بعد میرا مولا امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام ہے۔ قال، ملائکہ نے کہا ثم من، اس کے بعد تیرا امام کون ہے؟ فلجلج، اس کی زبان بند ہو گئی، اس کی زبان میں رکاوٹ آ گئی، وہ جواب نہیں دے سکا علی ابن حمزہ۔ فزجراہ، انہوں نے اس کو پھر جو ہے ہلایا، اس کو خبردار کیا، جواب دے دو۔ ثم من، کون ہے تیرا امام؟ حضرت امام کاظم علیہ السلام کے بعد فسکت، وہ ساکت رہا۔ فقال له موسیٰ بن جعفر امرک بہذا، سلام اللہ علیہ، تو ملائکہ نے کہا کہ تو جواب کیوں نہیں دے رہا؟ کیا تجھے امام موسیٰ بن جعفر علیہ السلام نے یہی سکھایا تھا کہ اس کے بعد کہ اگر امام کا پوچھا جائے تو تو جواب نہ دے، تو خاموش رہے؟ کون تھا تیرا، کون ہے تیرا امام؟ ان کے بعد جواب نہیں دے سکا۔ ثم ضرباہ بمقمعۃ من نار فألہبا علیہ قبرہ الی یوم القیامہ، تو اس ملائکہ نے اس کو آگ کے ایک کوڑے سے صرف ایک مارا، اور اس کی قبر جو ہے جہنم کی شعلوں سے بھر گئی قیامت تک، قیامت تک اس کی قبر جہنم کے شعلوں سے بھر گیا ہے۔ علی بن الوشا کہتے ہیں کہ میں فخرجت من عند سیدی، میں حضرت امام رضا علیہ السلام کی بارگاہ سے نکل گیا، میں نے اس دن کا تاریخ میں نے درج کیا، میں نے نوٹ کی، میں نے لکھ دیا کہ یہ اس تاریخ میں میرے مولا نے کہا تھا۔ فما مضت الایام حتى وردت كتب الكوفيين بموت البطائني في ذلك اليوم وانه ادخل في قبره في تلك الساعة، تو کوفہ اور مرو میں، خراسان میں کچھ فاصلہ ہے، کچھ ہی دن گزرنے کے بعد خط آیا کوفہ سے کہ اسی دن جس دن میرے مولا نے خبر دی تھی، اسی دن علی ابن ابی حمزہ کی وفات ہو گئی تھی، اور اسی وقت، اسی ساعت، اسی گھڑی جب ساعت میں مولا نے خبر دیا تھا، اسی ساعت اس کو دفنا گیا تھا۔ عزیزوں، ملاحظہ فرمائیے، کتاب ہے تفسیر فرات الکوفی، یہاں پر سورہ حشر کے آیات کے ذیل میں یہ صفحہ نمبر ہے 477۔ لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے اصحاب النار و اصحاب الجنہ،
جو لوگ جنت کے رہائشی ہیں وہ برابر نہیں ہے ان لوگوں کے ساتھ جو جہنم کے رہائشی ہیں. ہے برابر؟ نہیں ہے برابر. بڑا زمین آسمان کا فرق ہے. اصحاب الجنتی ہم الفائزون. جنت کے جو رہائشی ہیں، جو جنتی ہیں، جو اصحاب جنت ہیں، جو جنت کے ساکن ہیں، صرف کامیاب صرف وہی ہیں. سکسیسفل، فارچونیٹ، خوش قسمت، سعید، باسعادت صرف کون ہے؟ صرف وہی ہیں جو جن کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کر دے گا. ملاحظہ فرمائیے عزیزو. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی. لا يستوي اصحاب النار واصحاب الجنہ اصحاب الجنة هم الفائزون. ثم قال، اس کے بعد فرمایا، اصحاب الجنة من اطاعنی وسلم لعلی الولایة بعدی سلام اللہ علیہ. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اصحاب الجنت، اس آیت کی پیغمبر نے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تلاوت فرمایا اور فرمایا کہ آیت بہت عظیم آیت ہے عزیزو. سوچو، لا یستوی اصحاب النار و اصحاب الجنہ، برابر نہیں ہے. برابر ہیں بھائی؟ نہیں ہے برابر، نہیں ہے برابر ہے. جنت والے اور دوزخ والے برابر نہیں ہیں. اصحاب الجنت ہم الفائزون. صرف جو اصحاب جنت ہیں، صرف اصحاب جنت سعادت مند ہیں، کامیاب ہیں، کام رواں ہیں. رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آیت کی تلاوت فرمائی اور کہا کہ اصحاب الجنتی من اطاعنی وسلم لعلی الولایۃ بعدی. اصحاب جنت وہ ہیں جو میری طاعت کریں اور میرے بعد میرے بھائی، میرے نفس نفیس، میرے تاج سر امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی ولایت کے سامنے تسلیم ہو. ولایت یعنی بادشاہت، ان کی بادشاہت کے سامنے تسلیم ہو. واصحاب النار من نقض البیعة والعہد وقاتل علی علیہ السلام بعد. اصحاب النار کون ہے؟ اصحاب النار وہ ہیں جو بیعت کو توڑ دیں اور میری وصیت کو وائلیٹ کریں اور امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میرے بعد لڑائی کریں. الا ان علی بضعة منی. اے لوگو جان لو کہ امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام میرے دل کے ٹکڑے ہیں، میرے جگر کے ٹکڑے ہیں. فمن حاربہ فقد حاربنی. جو ان سے لڑے، جو شخص امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام سے حرب کرے، محاربہ کرے، اس نے مجھ سے لڑائی کیا ہے. ثم دعا علی علیہ السلام. پھر انہوں نے امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلایا، فرمایا یا علی حربک حربی وسلمک سلمی. یا علی سلام اللہ علیہ، تجھ سے جو لڑے وہ مجھ سے لڑتا ہے، اور تیرے سے جو تسلیم ہو، تیرے سامنے جو فرمان بردار ہو، تیرے سامنے جس کا سر جھکا ہوا ہے، اس کا سر میرے لیے جھکا ہوا، وہ میرا تابع دار ہے، وہ میرا مخلص ہے. وَأَنْتَ الْعَلَمُ فِيمَا بَيْنِي وَبَيْنَ أُمَّتِي. میرے اور میرے امت کے درمیان جو نشانی ہے، جو ایڈریس ہے. علم کس کو بولتے ہیں؟ جھنڈے کو بولتے ہیں عزیزو. عرب میں پرانے زمانوں میں لوگ صحرا میں گم ہو جاتے تھے. انسان صحرا میں گم ہو جائے تو اس کی موت یقینی ہے. صحرا اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ اس میں انسان گھوڑا بھی ہو، وہ اونٹ بھی ہو نا، انسان مر جاتا اس میں، اگر کیونکہ پانی نہیں ہوتی، آبادی بہت دور ہوتی ہے. آپ مہینوں تک وہاں پہ چل سکتے ہیں، وہ آپ راستہ نہیں ملتا اگر انسان گم ہو جائے. تو راستہ ملنے کے لیے کیا کرتے تھے عزیزو؟ راستے میں جھنڈا لگاتے تھے، علم لگاتے تھے. یا کہیں پانی کا کنواں ہے تو اس کے اوپر لوگ کیا علم لگاتے تھے، ایک لکڑ لگاتے تھے، لکڑ کے اوپر جھنڈا لگاتے تھے تاکہ دور سے لوگوں کو پتہ چلے کہ راستہ یہاں ہے. دور سے لوگوں کو، بھٹکے ہوئے لوگوں کو پتہ چلے کہ پانی یہاں ہے. ٹھیک ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر میرے درمیان اور میرے امت کے درمیان یہ جھنڈا کیا ہے؟ وہ نشانی کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کی نشانی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ایڈریس، کہ اگر اس کی طرف جائیں تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ضرور ملیں گے.
وہ کون ہے؟ وہ سید المسلمین امیر المؤمنین علیہ الصلاۃ والسلام ہے۔ عزیزو، یہ کتاب کفایت الاثر فی النص علی الائمة الاثنی عشر علیہم الصلاۃ والسلام، بلکہ جی ہاں، تالیف ہے علی بن محمد الخزار القمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ یہاں پر میرے عزیزوں ملاحظہ فرمائی صفحہ نمبر 157 میں یہ حدیث مروی ہے محمد حنفیہ سے۔ محمد ابن حنفیہ امیر المؤمنین علیہ السلام کے صاحبزادے روایت کرتے ہیں اپنے والد گرامی امیر المؤمنین علیہ السلام سے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یقول، امیر المؤمنین علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے اپنے بھائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سنا کہ وہ اس طرح فرماتے ہیں، قال اللہ تبارک و تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، لأعذبن كل رعية دانت بطاعة إمام ليس مني وإن كان الرعية في نفسها برة، میں ہر اس قوم کو عذاب کروں گا جس نے ایک ایسے امام کی طاعت کی، ایسے امام کی طاعت کی جس کی امامت میری جانب سے نہیں ہے۔ میں حتماً ان لوگوں کو عذاب کروں گا جنہوں نے پیروی کی، طاعت کی اس امام کی جس کی امامت میری جانب سے نہیں ہے، گرچہ وہ امام وہ امت وہ قوم نیکوکار ہوں، پرہیزگار بھی ہوں۔ وَلَأَرْحَمَنَّ كُلَّ رَعِيَّةٍ دَانَتْ بِإِمَامٍ عَادِلٍ مِّنِّي وَإِنْ كَانَتِ الرَّعِيَّةُ فِي نَفْسِهَا غَيْرَ بَرَّةٍ وَلَا تَقِيَّةٍ، اور میں ہر اس قوم پہ رحمت نازل کروں گا جس نے اس امام معصوم، امام عادل کس کو بولتے ہیں؟ امام معصوم کو بولتے ہیں، جس کی امامت منی، جس کی امامت میری جانب سے ہے۔ ہر اس قوم پہ میں رحم کروں گا جس نے اس امام معصوم کی پیروی کی، جس کی امامت میری جانب سے ہے، گرچہ وہ قوم جو ہے کیا ہو، گنہگار بھی ہو اور خطا کار بھی ہو، پھر بھی میں اس پہ رحم کروں گا۔ اچھا، ثم قال لی، پھر امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجھ سے فرمایا، یا علی انت الامام والخلیفۃ من بعدی، فرمایا یا علی، میرے بھائی، میرے تاج سر، میرا نفس نفیس، میرا برادر، یا علی انت الامام، تو ہی امام ہے میرے بعد تو آپ ہی امام ہے، والخلیفۃ من بعد، میرے بعد میرا جانشین صرف آپ ہے، آپ میرے جانشین ہیں، حربک حربی، جو شخص آپ کی مخالفت کرے، جو شخص آپ سے لڑے، اس نے میری سے مخالفت کیا، مجھ سے لڑا، وسلمک سلمی، اور جو تیرے ساتھ اچھا سلوک کرے، جو تیرے سامنے اپنا سر تواضع سے جھکائے، ادب سے جھکائے، اس نے میری احترام کیا، اس نے میرے سامنے تواضع کیا، اس نے میرے سامنے ادب کیا، جو تیری سپورٹ کرے اس نے میری سپورٹ کی، جو تیری نصرت کرے اس نے میری نصرت کی۔ وَأَنْتَ أَبُو سِبْطَيَّ، تو میرے دو فرزندوں کا والد ہے، تو میرے فرزند آپ کی نسل سے ہے۔ وَزَوْجُ ابنتی، تو میری بیٹی کا شوہر ہے۔ مِن ذُرِّيَّتِكَ الْأَئِمَّةُ الْمُطَهَّرُونَ، آپ کی نسل سے، آپ کے نسل پاک سے ائمہ مطہرین علیہم السلام ہے، معصوم امام آپ کے نسل ہی سے ہیں۔ فَأَنَا سَيِّدُ الْأَنبِيَاء، پس اللہ نے مجھے سید الانبیاء بنایا ہے، وَأَنْتَ سَيِّدُ الْأَوْصِيَاء، اور اللہ نے آپ کو سید اوصیاء بنایا ہے۔ وَأَنْتَ مِنْ شَجَرَةٍ وَاحِدَةٍ، میں اور آپ ایک ہی گھرانے سے، ایک ہی ریشے سے، ایک ہی درخت کے سے ہیں، ہم ایک ہی اصل سے ہیں۔ وَلَوْلَانَا لَمْ يُخْلَقِ الْجَنَّةُ وَلَا النَّارُ وَلَا الْأَنْبِيَاءُ وَلَا الْمَلَائِكَةُ، اور اگر ہم نہ ہوتے، اگر میں اور آپ نہ ہوتے، اگر میں اور آپ نہ ہوتے، یا علی سلام اللہ علیہ،
اللہ تعالیٰ جنت کو نہ بناتا، جہنم کو نہ بناتا، انبیاء کو بھی خلق نہ کرتا، ملائکہ کو بھی خلق نہ کرتا، اگر میں اور آپ نہ ہوتے، اور اگر ائمہ ابرار علیہم السلام نہ ہوتے، بھلے اللہ تعالیٰ نہ جنت بناتا، نہ نار بناتا، نہ ملائکہ، نہ انبیاء بناتا، کسی کو خلق نہ کرتا۔ تو ان کے طفیل میں، ان کے صدقے، اللہ تعالیٰ نے جنت و نار خلق کیا ہے، ملائکہ خلق کیا ہے، انبیاء خلق کیا ہے۔ اللہم صل علی محمد وعلی محمد۔ قال قلت، امیر المؤمنین علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے عرض کیا یا رسول اللہ فنحن افضل من الملائکہ، یا رسول اللہ پس ہم ملائکہ سے افضل ہیں؟ فقال یا علی نحن خیر خلیقت اللہ علی بسیط الارض و عفوا یا علی نحن خیر خلیقت اللہ علی بسیط الارض وخیر الملائکة المقربین، یا علی ہم وہ چنے ہوئے ہیں، ہم وہ بہترین ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے خلائق میں زمین پر، اور اللہ تعالیٰ کے ملائکہ سے بہترین جو اللہ تعالیٰ کے برگزیدہ بندے ہیں وہ ہم ہیں۔ وَكَيْفَ لَا نَكُونُ خَيْرًا مِّنْهُمْ وَقَدْ سَبَقْنَاهُمْ إِلَى مَعْرِفَتِهِ وَتَوْحِيدِهِ، ہم کیسے ملائکہ سے بہتر نہ ہوں، ملائکہ سے ہم کیسے بہتر نہ ہوں کہ ہم نے ان پر سبقت حاصل کی ہے اللہ کی معرفت میں اور اللہ کی توحید میں۔ ملائکہ کو اس وقت جب اللہ کی توحید کا نہیں پتہ تھا، ملائکہ کو جب اس وقت اللہ کی معرفت کا پتہ نہیں تھا، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام، اہل بیت طاہرین علیہم الصلاۃ والسلام اللہ تعالیٰ کی معرفت میں، اللہ تعالیٰ کی توحید میں غرق تھے۔ فبنا عرف اللہ وبنا عبد اللہ، ہم نے ملائکہ کو معرفت سکھایا ہے، ہم نے ملائکہ کو توحید سکھایا ہے، ہمارے صدقے، ہمارے برکت سے، ہمارے بیان سے ملائکہ نے اللہ کی معرفت پایا ہے، اور ہمارے صدقے، ہمارے طریق سے ملائکہ نے اللہ کی عبادت کیا ہے۔ وَبِنَا اهْتَدَوْا السَّبِيلِ إِلَى مَعْرِفَةِ اللَّهِ، ہمارے ذریعے سے، ہمارے سبب سے ملائکہ نے اللہ تعالیٰ کی معرفت کا راستہ پایا ہے۔ یا علی سلام اللہ علیہ، یا امیر المؤمنین انت منی، آپ میرے ہیں، وانا منک، اور میں آپ کا ہوں۔ اللہ، کون کہتا ہے کسی سے؟ کوئی کہتا ہے؟ کوئی کہتا ہے اس طرح؟ کوئی بھائی دوسرے بھائی سے کہتا ہے اس طرح؟ یہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم امیر المؤمنین علیہ السلام سے فرماتے ہیں یا علی، یا علی انت منی، آپ میرے ہیں، وَأَنَا مِنْكَ، اور میں آپ کا ہوں، وَأَنْتَ أَخِي، آپ میرے بھائی ہیں، وَوَزِيرِي، آپ میرے مشکل کشا ہیں۔ فَإِذَا مِتُّ ظَهَرَتْ لَكَ ضَغَائِنُ فِي صُدُورِ قَوْمٍ، میں دنیا سے آپ سے پہلے چلا جاؤں گا لیکن میں آپ کے ساتھ ہوں گا۔ میری جب وفات ہو جائے گا تو میرے قوم کے دلوں میں تیرا جو بغض ہے، تجھ سے جو حسد ہے، تجھ سے جو کینہ ہے، وہ دشمنی ہے، میری زندگی میں وہ ظاہر نہیں کریں گے۔ میرے مرنے کے بعد وہ کینہ، وہ دشمنی، وہ حقد جو میرے قوم کی سینوں میں ہے، میرے مرنے کے بعد وہ ظاہر کریں گے۔ وَسَيَكُونُ بَعْدِ فِتْنَةٌ سَمَّاءَ سَيْلَمْ، میرے بعد بہت شدید، بہت ہی گناؤنی، بہت ہی اندھیری، بہت ہی ظلمانی فتنے ہوں گے۔ يَسْقُطُ فِيهَا كُلُّ وَلِيجَةٍ وَبِطَانَةٍ، اس میں بہت سارے قریبی ساتھی ساتھ چھوڑ جائیں گے، بہت سارے قریبی ساتھی ان فتنوں میں ساتھ چھوڑ جائیں گے، دوسرا رنگ دکھائیں گے اپنا۔ وَذَلِكَ عِنْدَ فُقْدَانِ شِيعَتِكَ الْخَامِسَةِ مِنَ السَّابِعِ مِنْ وُلْدِكَ، یہ فتنہ جو بہت ہی تاریک فتنہ ہے، یہ فتنہ جو بہت ہی شدید فتنہ ہے کہ لوگ ہر طرح کے رنگ دکھائیں گے، یہ کب ہوگا؟
یہ اس وقت ہوگا جب تیرا شیعہ ساتویں امام کے پانچویں بیٹے کو اپنے درمیان نہیں پائیں گے. ساتویں امام کے پانچویں فرزند کو اپنے درمیان نہیں پائیں گے. یہ فتنہ اس وقت ہوگا جب لوگ حضرت امام عصر علیہ السلام کی غیبت میں ہوں گے. يحزن لفقده اہل الارض والسماء. ان کی فقدان میں، ان کی غیبت میں سکان السماوات حزین ہوں گے، اور ان کی غیبت میں مؤمنین دنیا میں حزین ہوں گے. فَكَم مِّن مُؤْمِنٍ وَمُؤْمِنَةٍ مُتَأَسِّفٌ مُتَلَهِّفٌ حَيْرَانٌ عِنْدَ فَقْدِهِ. کتنے مؤمن ہوں گے، کتنے مؤمنہ ہوں گے، مؤمنات ہوں گی، جو بہت ہی ان کے دلوں میں حسرت ہوگا، ان کے دلوں میں بڑا ہی درد ہوگا، ان کے دلوں میں بڑے غم کے شعلے ہوں گے، اور ان کو سرگردانی ہوں گی. کس وجہ سے؟ عند فقدہ، کہ وہ امام، وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے علم کی نشانی ہے، وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے عصمت کے آئینے ہیں، وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے شجاعت و مردانگی کے یادگار ہیں، وہ جو امیر المؤمنین علیہ السلام اور اپنے آباء طاہرین سب کے سلام اللہ علیہ سب کے تمام خصال حمیدہ کے حامل ہیں، وہ کہاں ہیں؟ ان کی غم میں کتنے مومن ہوں گے کہ ان کے دل میں یہ غم ہوگا. ثم اطرق ملیا ثم رفع رأسه. پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنا سر کچھ لمحوں کے لیے سر نیچے جھکا دیا، پھر سر اٹھایا پیغمبر خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. فقال بأبی و امی سمیی و شبیہی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اس کے صدقے جاؤں میں، اس کے صدقے میرے باپ ہوں، اس کے صدقے میرے ماں ہوں، جن کا اسم گرامی میرا اسم جیسا ہے، اور جو بالکل مجھ جیسا ہے. وہ شبیہ موسیٰ بن عمران، اور وہ بالکل اس کی کہانی موسیٰ بن عمران کی کہانی کی طرح ہے. موسیٰ بن عمران علیہ السلام کی بشارت انبیاء نے دیا تھا. حضرت پہلے جو بنی اسرائیل تھے، حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد تھے، یہ مومن لوگ تھے، مسلمان وہی تھے اس زمانے میں. یہ فلسطین کنعان میں رہتے تھے. پھر حضرت یوسف علیہ السلام شام گئے، مصر گئے. مصر میں ان کو حکومت ملی، تو انہوں نے اپنے والد کو بلایا مصر، تو یہ لوگ سب مصر منتقل ہوئے. تو مصر میں ان کی بڑی عزت تھی، کیونکہ حکومت حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس. حضرت یوسف علیہ السلام کے مرنے کے وقت انہوں نے وصیت کیا کہ میرے بعد تمہاری بہت بری حالت ہوگی. انہوں نے کن سے کہا؟ بنی اسرائیل سے کہا، اپنے بھائیوں سے اور اپنے بتیجوں سے، اپنے قوم سے کہا. اور یہ مصر کے لوگ، یہ قبطی، فرعون، یہ لوگ آپ پہ بہت ظلم کریں گے، لیکن آپ کا نجات ایک ایسے شخص کے ہاتھ میں ہوگا جو اللہ تعالیٰ کا ایک بہت ہی محبوب بندہ ہوگا. اس کا نام موسیٰ بن عمران ہے. وہ ایک شریعت لے کے آئے گا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کو نسخ کرے گا. تم اس کے انتظار میں رہنا، جب تک وہ نہ آئے تو یہ ظلم تم پہ جاری رہے گا. تو حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی. حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر والوں نے آہستہ آہستہ ظلم کرنا شروع کیا. کن پر؟ ان مسلمین مؤمنین پر جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی نسل میں سے تھے، جو بنی اسرائیل کہتے ہیں، جن کو یہود کہتے ہیں، لیکن وہ مومن تھے، اور انہوں نے ان کو اپنا غلام بنایا، ان سے کام کراتے تھے، مرد و زن سے. پھر فرعون نے خواب دیکھا کہ ان کے ہاں ایک بچہ پیدا ہوگا جس کی وجہ سے میری سلطنت ختم ہوگی. تو اس نے پھر شروع کیا بچوں کو ذبح کرنا. تو اس سارا یہ بنی اسرائیل، یہ سارا ظلم کیا کرتے تھے؟ تحمل کرتے تھے. کہتے اس امید میں کہ ایک آنے والا آئے گا، جس کی بشارت کس نے دی؟ حضرت یوسف علیہ السلام نے دی، بقیہ انبیاء علیہ السلام نے دی، وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے. وہ جب آئیں گے ہمیں اس غلامی سے چھٹکارا دیں گے، ہمیں نکالیں گے مصر سے. پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت جو ہے
بالکل ان کا والدہ جو ان سے حاملہ ہو گئی ہیں، ان کا حمل بالکل پوشیدہ تھا، کسی کو پتہ نہیں تھا کہ یہ حاملہ ہے، بالکل وقت ولادت تک کسی کو نہیں پتہ چلا۔ پھر ولادت ہو گئی، ولادت کے بعد فوراً اس کو صندوق میں ڈال دیا، فرمایا کہ دریا میں ڈال دو، دریا میں ڈال دیا۔ تو اسی طرح حضرت امام حجت علیہ الصلوۃ والسلام شبیہ ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے شبیہ ہیں۔ ان کی ولادت آ، جو ہے ایک راز تھا، ایک اسرار تھا، سب لوگوں کو نہیں پتا تھا۔ پھر ولادت کے بعد بھی ان کو ملائکہ لے کے گئے تھے، حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کے گھر سے لے کے گئے تھے، روایات میں ہے ملائکہ لے کے گئے تھے ہمارے مولا کو، پھر لے کے تھی کچھ دنوں کے بعد واپس لے کے آئے تھے، ملائکہ حفاظت کرتے تھے۔ اور پھر حضرت موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش کے بعد بھی بنی اسرائیل کو پتہ نہیں تھا کہ موسیٰ کون ہے، موسیٰ کہاں ہے۔ موسیٰ تو کسی کے مخیلے میں بھی نہیں تھا، کسی کے تصور میں بھی نہیں ہے کہ موسیٰ بن عمران علیہ السلام فرعون کے محل میں رہ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا۔ پھر موسیٰ بن عمران علیہ الصلوۃ والسلام وہاں سے بھاگ کے گئے، مدائن چلے گئے کئی سالوں تک، پھر مدائن سے واپس آ گئے، پھر انہوں نے بنی اسرائیل کو فرعون کے غلامی سے چھٹکارا دے دیا اور ان کو نکال دیا مصر سے، دریائے نیل انہوں نے پاڑ دیا، نیل سے نکل گئے اور فرعون جو ہے غرق ہو گیا۔ داستان بہت مشہور ہے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ ان پہ میرے ماں باپ فدا، وہ میرے ہم نام ہیں، میرے شبیہ ہیں اور موسیٰ بن عمران کے شبیہ ہیں۔ علیہ جلابیب النور، ان پہ نور کے جبے ہیں، نور کے جلباب ہیں، نور کے جبوب ہیں، نور کے جبے ہیں۔ جبہ بولتے ہیں وہ لباس جو انسان کے کندھوں سے لے کر پیر تک کور کر لیتا ہے، ان پہ نور کے پردے ہیں۔ یتوقد من شعاع القدس، ان کا نور جو ہے اللہ تعالیٰ کے نور سے، اللہ تعالیٰ کے نور سے وہ نور روشن ہے۔ اس نور کی روشنی کہاں سے؟ قدس کے شعاع سے، قدس کے نور سے۔ قدس کس کو بولتے ہیں؟ پاکی کو۔ قدس یعنی پاکی، قدس یعنی برکت، قدس یعنی نہایت ہی طہارت۔ ہمارے مولا امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام پہ نور کے لباس ہیں، ایک لباس نہیں، کئی نور کے لباس ہیں۔ یہ ایک استعارہ ہے، یعنی وہ نور ہر طرف سے ان کی وجود نورانی ہے۔ وہ نور کس طرح کی نور ہے؟ وہ نور اللہ تعالیٰ کی جو پاکی ہے، اللہ تعالیٰ کی جو قداست ہے، اللہ تعالیٰ کی جو عصمت ہے، اللہ تعالیٰ کی جو بے عیبی ہے، اللہ تعالیٰ جس طرح منزہ ہے، اسی نور سے ان کا وجود منور ہے۔ امام عصر علیہ الصلوۃ والسلام کأنی بہم آیس من کانون۔ اچھا، جیسے میں لوگوں کو دیکھ رہا ہوں چشم نبوت سے، نبوت کی آنکھ سے، میں آخر الزمان کو دیکھ رہا ہوں کہ لوگ بڑے مایوس ہیں، لوگوں میں بڑی نا امیدی ہے۔ ثم نودی بنداء يسمعه من البعد كما يسمعه من القرب، پھر ایک ندا آئے گا کہ اس کو قریب والے بھی سنیں گے، بعید والے بھی سنیں گے۔ یکون رحمتا علی المؤمنین وعذابا علی المنافقین، یہ مؤمنین کے لیے یہ ندا رحمت ہے، منافقین کے لیے یہ عذاب ہے۔ وقلت وما ذلك النداء، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ کون سی ندا ہے؟ قال ثلاثة اصوات فی رجب، تین ندا ہوں گے رجب کی ابتدا میں، رجب میں ماہ رجب میں تین ندا آئے گا۔ پہلا جو ندا ہے الا لعنت اللہ علی الظالمین، اللہ کی لعنت ہو ظالمین پر۔ الثانی ازفت الآزفہ، ازفت الآزفہ یہ قرآن مجید کی آیت ہے۔ آزفہ بولتے ہیں آنے والے کو، آزفہ لفظی معنی کہ آنے والا آ رہا ہے سبحان اللہ، آنے والا آ رہا ہے، یہ ندائے گا آسمان ہے۔ والثالث ترون یدن، یہ بدرین نہیں ہے، یہ بہت ساری روایت میں یدن بارزا مع قرن الشمس ینادی، تم دیکھو گے کہ سورج کی جو قرص ہے، معاف کیا، قرن الشمس، سورج جب مشرق سے اٹھتا ہے تو پہلے وہ اس کی بالکل، اگر آپ
مثلا کسی صحرا میں رہتا ہوں نا، اگر سامنے وہ دیوار وغیرہ نہ ہو، آپ شہر میں رہتے ہیں، وہ گاؤں میں رہتے ہیں، یا سامنے پہاڑ وغیرہ ہو، پہاڑ بھی صحیح ہے، لیکن سورج جب پہلے اٹھتا ہے نا، وہ ایک مرتبہ تو نہیں اٹھتا، سورج جب مشرق سے اٹھتا ہے وہ آہستہ آہستہ اٹھتا ہے، پورا جو سورج کا جو دائرہ ہے وہ ایک دفعہ نہیں اٹھتا، پہلے اس کا اوپر والا حصہ اٹھ جاتا ہے، یعنی پورا اس کا ایک ہلال جیسا سورج کا مشرق سے اٹھ جاتا ہے، اس کو قرن الشمس بولتے ہیں، قرن الشمس اس کو بولتے ہیں۔ اچھا، قرن الشمس کے ساتھ یعنی سورج کا جو پہلا سر مشرق سے نکلتا ہے، اچھا، اس کے ساتھ ایک ہاتھ نظر آئے گا، ہاتھ نظر آئے گا، اچھا، اور پکارا جائے گا، ینادا، ندا آئے گا، الان الا ان اللہ، اللہ، یہ میں نمبر 4 کو دیکھوں یہاں کیا لکھا، الا ان اللہ، وہی صحیح، اللہ ان اللہ، الا ان اللہ قد بعث فلان ابن فلان حتى ينسبه الى علی علیہ السلام فیہ ہلاک الظالمین، ندا آئے گا کہ اے لوگو جان لو کہ اللہ تعالیٰ نے فلانی ابن فلانی ابن فلانی امام مہدی علیہ الصلاۃ والسلام کے اسم گرامی سے لے کر ابن الحسن ابن علی ابن محمد ابن علی ابن موسیٰ ابن جعفر ابن محمد ابن علی ابن الحسین ابن الحسین المظلوم ابن علی ابن ابی طالب صلوات اللہ علیہم، امام علی علیہ الصلاۃ والسلام تک ان کا نسب شریف پکارا جائے گا کہ اللہ نے ان کو مبعوث کیا ہے، اللہ نے ان کو خروج کی اجازت دی ہے، اور یہ ان کی تشریف آوری میں ظالمین کی ہلاکت ہے۔ فعند ذلك یأتی الفرج، اس وقت بڑا ہی خوشی، فرج یعنی خوشی، فرج یعنی پرابلمز کا ختم ہونا، مشکلات کا ختم ہونا، اس وقت مشکلات کا خاتمہ ہوگا، اس وقت بڑی آسائش کا دروازہ اس وقت کھلے گا آپ کے لیے، وَيَشْفِ اللَّهُ صُدُورَهُمْ، اور اس وقت آپ کے دل میں جو درد ہے مومنین کے، جو دنیائی درد تو نہیں، جو دینی درد ہے مومنین کا، ٹھیک ہے نا، حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کی شہادت کا بڑا درد ہے، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کی مظلومیت کا بڑا درد ہے، حضرت ام کلثوم سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا بڑا درد ہے، حضرت زینب سلام اللہ علیہا کی مظلومیت کا بڑا درد ہے کہ نہیں؟ ٹھیک ہے نا، شیعہ جو مرتے ہیں، قتل ہوتے ہیں، بڑا درد ہے، دین کو جو تجارت بنایا گیا ہے وہ اس کا بڑا درد ہے، اللہ تعالیٰ ان دردوں کو آپ کے سینے میں جو درد ہے اس وقت شفا دے گا، وَيَذْهَبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور آپ کے دل میں جو جوش ہے، جو 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 درد ہے، اللہ تعالیٰ وہ سب کو دور کر دے گا اس وقت۔ قلت یا رسول اللہ فکم یکون بعدی الائمہ من الائمہ، میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے بعد کتنے امام ہوں گے؟ قال بعد الحسین 9، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرے فرزند حضرت سید الشہداء امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد 9 امام ہوں گے، والتاسع الامام المہدی علیہ السلام، امام 9واں فرزند جو ہوگا، نمبر 9 امام حسین علیہ السلام کے بعد وہ مہدی ہوں گے، وہ مہدی ہوں گے۔ اچھا عزیزو، یوم ولادت ہے کتاب الامالی لشیخنا الصدوق شیخنا المفید رحمہ اللہ، یہاں پہ ملاحظہ فرمائیے صفحہ نمبر 76 میں حدیث نمبر 2، ملاحظہ فرمائیے کہ یہاں پر میرے مولا حضرت امام باقر علوم النبیین علیہ الصلاۃ والسلام روایت فرماتے ہیں، نزل جبرائیل علی النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جبرائیل آیا اللہ کی جانب سے اللہ کا پیغام لے کر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس، فقال ان اللہ یامرک، اللہ 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 اللہ، فرمایا کہ یا رسول اللہ میں اللہ کی جانب سے آیا ہوں، اللہ کا فرمان ہے، اللہ کا حکم ہے، کیسا حکم ہے؟ ان تقوم بتفضیل علی، ان تقوم بتفضیل علی ابن ابی طالب علیہ السلام خطیبا علی اصحابک، اللہ تعالیٰ کا ایک خاص فرمان ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آپ آج اٹھیے، آپ کو ممبر پہ جانا ہے، ممبر پہ آپ تشریف لا کر وہاں پہ آپ نے خطبہ دینا ہے،
خطبے کا موضوع بھی کیا ہونا چاہیے؟ تفضیل علی ابن ابی طالب علیہ السلام، کہ آپ فضائل بیان کریں. اللہ نے فرمایا فضائل بیان کریں، افضلیت بیان کریں، ان کے جو اللہ بہت ہی نیک خصال ہیں، ان کے جو بہت ہی بہترین صفات ہیں، اپنے اصحاب کے لیے بیان کریں. لیبلغوا من بعدہم ذلک عنک، تاکہ یہ باتیں آپ کے بعد جو ہے نقل ہو جائیں، روایت کیے جائیں. وقد امر اللہ جمیع الملائکة ان تسمع ما تذکرہ، اور اللہ نے اپنے سب ملائکہ کو حکم دیا ہے. اور ملائکہ اتنے زیادہ ہیں عزیزو، اللہ تعالیٰ کی کوئی ایسی مخلوق نہیں ہے جن کی تعداد ملائکہ کے قریب بھی آتی. ملائکہ کی تعداد اتنی تعداد ہے، اتنی تعداد ہے کہ اس کا آپ تصور نہیں کر سکتے. بنی آدم تو کچھ بھی نہیں ہے، ذرہ بھی نہیں ہے ملائکہ کے سامنے. ملائکہ تو اللہ اللہ. ملائکہ کے حالات کبھی آپ کو حدیث سے سنائیں گے نا، زمین و آسمان بھرے ہوئے ہیں ملائکہ سے. اللہ تعالیٰ نے سب ملائکہ کو حکم دیا ہے کہ آج میرے حبیب کو میں حکم دے رہا ہوں کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منبر پہ جائیں گے اور وہ فضائل سنائیں گے. فضائل سنائیں گے سید المسلمین سلام اللہ علیہ. اور تم ملائکہ تم سب کام تم چھوڑ دو، جو سجدے کر رہے ہیں سجدے سے سر اٹھاؤ، جو رکوع کر رہے ہیں رکوع سے سر اٹھاؤ، جو تسبیح پڑھ رہے ہیں روک لو سب کام، اور سنو کہ میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فضائل سنائیں گے میرے حکم سے، اس کو تم سیکھ لو اور تم اس کو سن لو. اچھا، واللہ یوحی الیک یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے، اللہ تعالیٰ کا پیغام ہے آپ کے لیے. ان من خالفک فی امرہ فلہ النار، جو بھی شخص امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے معاملے میں، امیر المؤمنین علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں آپ کی باتوں کو نہ مانے تو وہ جہنمی، وہ جہنمی، میں اسے کبھی نہیں بخشوں گا. ومن اطاعک فلہ الجنہ، اور جو ان کے بارے میں آپ کی باتوں کو تسلیم کرے، تصدیق کرے، اس کے لیے جنت ہے. فامر النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم منادیا فنادا، پس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دے دیا کہ اعلان کیا جائے. منادی ندا دے، اعلان کیا جائے الصلاۃ جامعہ، کہ سب آ جاؤ نماز جماعت کے لیے کہ اپنے نماز پڑھنا ہے. مدینے کے مختلف محلوں سے لوگ جمع ہو گئے. کیا بات ہے، کوئی ضروری بات ہوگی. دور مثلا آس پاس شاید قصبوں سے بھی لوگ آ گئے. فاجتمع الناس، لوگ جمع ہو گئے. وخرج حتى على المنبر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے منبر پہ. انہوں نے جلوس فرمایا. وكان اول ما تكلم به، پہلا انہوں نے اس جملے سے آغاز فرمایا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ثم قال، پھر فرمایا، ایہا الناس انا البشیر و انا النذیر، اے لوگو جان لو، انا البشیر، میں خوشخبری لے کے آیا ہوں مؤمنین کے لیے. میں بہت glad tidings، بہت اچھے اچھے خبر لے کے آیا ہوں. وَأَنَا النَّذِيرُ، اور میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں کہ ہوشیار رہو، خبردار رہو. یہ دنیا ایک کھیل نہیں ہے، زندگی کھیل نہیں ہے. زندگی کی بڑی اہمیت ہے، اس کو آپ نے کس طرح گزارنا، یہ بہت اس کی اہمیت ہے. میں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں. وَأَنَا النَّبِيُّ الْأُمِّي، میں پیغمبر ہوں مکہ مکرمہ سے، ام القریٰ سے، مکہ سے، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. انی مبلغکم عن اللہ تعالی، میں آج اللہ کی جانب سے آیا ہوں کہ آپ کو ایک بہت ہی اہم پیغام سنا دوں. فی امر رجل، ایک شخص کے بارے میں، ایک مرد کے بارے میں، ایک جوان مرد کے بارے میں، ایک شہسوار کے بارے میں، ایک ہیرو کے بارے میں، ایک ولی کے بارے میں. میں آپ آج سے بات کرنے آیا ہوں کہ وہ لحمہ من لحمی، کہ ان کا گوشت میرے گوشت سے ہے. ودمہ من دمی، اور ان کا خون میرے ہی خون سے ہے، ہم ایک ہیں. وہو عیبۃ العلم، عیبہ بولتے ہیں عزیزو وہ صندوق جس میں بہت ہی قیمتی
اور بہت ہی نفیس اشیاء کو حفاظت کے لیے رکھا جاتا ہے۔ وہ ایک ایسے شخص ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے علوم کے خزانے ہیں، اللہ تعالیٰ کے علوم کے خزانے ہیں۔ وَهُوَ الَّذِي انْتَجَبَهُ اللَّهُ تَعَالَى مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ، وہ شخص ہے، نام بھی نہیں لے رہے ہیں، صرف صفات بتا رہے ہیں، ٹھیک ہے نا؟ اس میں بڑا نکتہ ہے، نام نہ لو، صرف صفات بتاؤ۔ میں ایک ایسے شخص کے بارے میں بات کر رہا ہوں، ان کا خون میرا خون، ان کا گوشت میرا گوشت۔ وہ علم اللہ کے علوم کے خزانے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت سے انہی کو ہی برگزیدہ کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس امت سے صرف انہی کو ہی برگزیدہ کیا ہے تاکہ لوگ اچھی طرح سے سن لیں یہ کون، کس کی بات ہو رہی ہے۔ وَاصْطَفَاهُ، اللہ نے ان کو خالص اپنے لیے، خالص بلند مقامات کے لیے اللہ نے ان کو برتری بخشی ہے۔ وَتَوَلَّاهُ، اللہ نے اس امت سے اس کی سرپرستی کا خود اللہ نے ذمہ لیا ہے کہ میں خاص ان کی سرپرستی کروں گا، خاص ان کا پروٹیکشن کروں گا، خاص ان کو علم دوں گا، خاص ان کو قوت دوں گا، خاص ان کو نصرت دوں گا، اور خاص ان سے محبت کروں گا۔ یہ ہے تولا کا مطلب۔ وَهَدَاهُ، اللہ تعالیٰ نے اس امت میں اس کو ہدایت دی ہے۔ وَخَلَقَنِي وَإِيَّاهُ مِن طِينَةٍ وَاحِدَةٍ، اللہ تعالیٰ نے ان کو اور مجھ کو ایک ہی مٹھی سے بنایا ہے۔ ہم کو جیسا، اگر میں اچھا ہوں تو وہ بھی اچھا ہے، اگر میں پاک ہوں تو وہ بھی پاک ہے، اگر میں مقدس ہوں تو وہ بھی مقدس، ہمیں ایک ہی اصل سے اللہ نے بنایا ہے۔ فَفَضَّلَنِي بِالرِّسَالَةِ، تو اللہ تعالیٰ نے مجھے رسالت کے لیے انتخاب کیا، اور رسالت کی فضیلت اللہ نے مجھے دی ہے۔ وَفَضَّلَهُ بِالتَّبْلِيغِ عَنِّي، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ فضیلت بخشا ہے کہ میرے دین کے معلم، میرے دین کے مبلغ، میرے توحید کے، میرے حلال و حرام کے، میرے قرآن کے احکام کے مبلغ و معلم اور ترجمان وہ ہیں۔ وَجَعَلَنِي مدینۃ العلم، اللہ نے مجھے علم کا شہر بنایا ہے۔ وَجَعَلَهُ الْبَابَ، اور اس شہر تک رسائی، اس علم کا شہر نہیں ہوتا عزیزو، علم کا شہر نہیں ہوتا، علم کوئی ایسی چیز، مادی چیز تو نہیں ہے کہ اس کی مکان کی ضرورت ہو۔ مدینۃ العلم، مدینۃ العلم کا کیا مطلب ہے عزیزو؟ مدینۃ العلم یعنی بے پایان علوم، بے انتہا علوم، جس کا تم جاہل تصور، اور ہم جاہل بھی تصور نہیں کر سکتے۔ سمجھ میں آیا بات؟ میں ان علوم کا حامل ہوں، اور اس کا باب یعنی دروازہ، اس کا معلم، اس کا ترجمان، اس کا پروپگیٹر، اس کا پریچر، اس کا مبلغ کون ہے؟ وہ ہے، ٹھیک ہے نا؟ جعلنی مدینۃ العلم وجعلہ الباب، اس علم کا مبلغ کون ہے؟ اس علم ایک ہی راستہ ہے اس علم تک حاصل رسائی تک، یعنی اگر رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینۃ العلم ہیں، بے پناہ علوم کے حامل ہیں، امیر المومنین سب اس علم کے ٹیچر ہیں، تو امیر المومنین علیہ السلام بھی مدینۃ العلم ہے۔ سمجھ میں آئی نا بات آپ کو؟ یہ مدینۃ العلم، دونوں مدینۃ العلم ہیں، لیکن رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے علم تک رسائی کس کے طریقے سے ہے؟ اہل بیت طاہرین علیہ السلام تک کے ذریعے سے۔ سمجھ میں آئی بات آپ کو؟ وَجَعَلَهُ خَازِنَ الْعِلْمِ، اللہ تعالیٰ نے ان کو علم کا خزانہ دار، آسمانی علوم کے خزانہ دار، قرآنی اسرار کا خزانہ دار، شریعت کے حلال و حرام کا حافظ و محافظ کس کو بنایا ہے؟ ان کو بنایا۔ وَالْمُقْتَبَسُ مِنْهُ الْأَحْكَامِ، وہ شخص جن سے احکام آپ نے لینا ہے، جن کی طاعت کرنی ہے، وہ وہی ہیں۔ وَخَصَّهُ بِالْوَصِيَّةِ، اللہ نے ان کو میرا وصی بنایا، اللہ نے ان کو مخصوص بنایا ہے کہ خاص مخصوص اسپیشلی وہ صرف اور صرف ایکسکلوسیولی وہ میرے وصی ہوں۔ وَأَبَانَ أَمْرَهُ، اللہ نے خود ان کی عظمت کو بیان کرنے کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے خود ان کی شوکت ظاہر کرنے کا ذمہ لیا ہے، اللہ نے خود مجھے حکم دیا ہے کہ میں ان کا شوکت بیان کروں، ان کی عظمت بیان کروں، ان کا جاہ و جلال بیان کروں۔ وَخَوَّفَ مِنْ عَدَاوَتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان سے دشمنی کرنے سے،
خبردار کیا ہے کہ خبردار خبردار ان سے دشمنی نہ کرنا، خبردار ان کی مخالفت نہ کرنا۔ وَأَوْجَبَ مَوَالَاتِهِ، اللہ تعالیٰ نے ان کی بادشاہت کو، کہ وہ ولی ہیں یعنی بادشاہ ہیں، آپ کے شہنشاہ ہیں، آپ کے حکم فرما ہیں، اللہ اس کو واجب قرار دیا ہے، اور اللہ نے واجب قرار دیا ہے کہ اس بادشاہ، اس شہنشاہ سے محبت کرو، اس بادشاہ، اس شہنشاہ کے سپاہی بنو، اس کے غلام بنو، اس کے کنیز بنو، ان کی نصرت کرو، ان کی طاعت کرو۔ وَأَمَرَ جَمِيعَ النَّاسَ بِطَاعَتِهِ، موالات کے معنی سمجھ میں آئی نا؟ موالات کے معنی میں بہت سارے جملے ایک ہے، موالات ایک ایسا جملہ اس میں بہت ساری چیزیں آ جاتی ہیں۔ اچھا، اور فرمایا کہ پورے خلق کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے کہ ان کی طاعت کریں۔ وَإِنَّهُ عَزَّ وَجَلَّ يَقُول، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نہیں، فرما رہا ہے۔ مضارع استمرار پہ دلالت کرتا ہے، کنٹینیوٹی پہ دلالت کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، فرما رہا ہے، مسلسل فرماتا ہے۔ من عاداہ عادانی، جو اس شہنشاہ دین سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ اللہ اللہ، جو اس شہنشاہ دین سے دشمنی کرے وہ میرا دشمن ہے، وہ میرا دشمن ہے۔ ومن عصاہ عصانی، جو اس شہنشاہ دین کی نافرمانی کرے، عفوا، ومن والاہ والانی، اور جس شہنشاہ دین کو اپنا مولا سمجھے، اپنا آقا سمجھے، اپنا محبوب سمجھے، اس کے نصرت کو اپنا دین سمجھے، اس نے مجھے اپنا آقا سمجھا ہے، مجھے اپنا مولا سمجھا ہے، مجھے اپنا محبوب سمجھا ہے، میری نصرت کو کا اس نے نیت کی ہے۔ ومن ناصبہ ناصبنی، جو ان سے دشمنی برتے، مخالفت کرے، اس نے مجھ سے دشمنی برتی ہے۔ ومن خالفہ خالفنی، جو ان سے مخالفت کرے اس نے مجھ سے مخالفت کی ہے۔ ومن عصاہ عصانی، جو ان کی نافرمانی کرے، جو ان کی نافرمانی کرے، جو ان کے سامنے بے ادبی کرے، اس نے میری گستاخی کی ہے، میری نافرمانی کی ہے اور میری معصیت کی ہے۔ ومن آذاہ فقد آذانی، جو ان کو آزار دے، اذیت کرے، اس نے مجھے اذیت دی ہے۔ ومن ابغضہ فقد ابغضنی، جس کے دل میں اس شہنشاہ کا بغض ہو، اس شخص کے دل میں اس سید والا مقام کا جو سید اوصیاء ہے ان کا بغض ہو، وہ میرا مبغض ہے، وہ اس کے دل میں در حقیقت میری دشمنی ہے۔ ومن ارضاہ فقد ارضانی، اور جس شخص ان کو راضی کر دے، جو شخص شہنشاہ نجف علیہ السلام کو راضی فرمائے، میں اس سے خوش ہوں، اس نے وہ مجھے راضی کر چکا ہے، وہ مجھے راضی کر چکا ہے۔ ومن حفظہ فقد حفظ، اور جو ان کی پاسداری کرے، جو ان کی پاسداری کرے، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کے معاملے میں غیرت دکھائے، ہمت دکھائے، اس نے میری پاسداری کی، اس نے میرے معاملے میں غیرت دکھایا، اس نے میری نصرت کی ہے۔ ومن حاربہ حاربنی، اور جو ان سے محاربہ کرے، جنگ لڑے، مجھ سے جنگ لڑا ہے۔ ومن عانہ عاننی، جس نے امیر المؤمنین علیہ السلام کی معاونت کی، نصرت کی، اس نے میری نصرت کی ہے۔ ومن ارادہ ارادنی، جو امیر المؤمنین علیہ السلام کو بری نظر سے دیکھے، اس کے لیے برا نیت رکھے، اس نے مجھ سے برا نیت رکھا ہے۔ ومن کھادہ فقد کھادنی، اور جو امیر المؤمنین علیہ السلام سے مکر و حیلہ کرنا چاہے، اس نے مجھ سے مکر و حیلہ کرنے کی کوشش کی ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایھا الناس اسمعوا، اے لوگو، اسمعوا لما آمرکم بہ واطیعوہ، اے لوگو اچھی طرح سے سن لو، اچھی طرح سے سیکھ لو، اچھی طرح سے اپنے دل کے دروازے کھول لو۔ یہ فرمان آپ سب کے لیے، آج کے لیے بھی ہے۔ اللہ نے اسی لیے فرمایا، جبریل کو بھیجا کہ تم یہ خطبہ دے دو یا حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تاکہ آپ سے نقل ہو جائے بعد میں، اور بعد میں آنے والے لوگ ان باتوں کو سن لیں، ان باتوں پہ ایمان لائے۔ اے لوگوں، اچھی طرح سے سن لو کہ میں تمہیں کیا حکم دے رہا ہوں،
اور میری بات کو اور میرے فرمان کو، میرے امر کی طاعت کرو. فإنی اخوفکم عقاب اللہ عز وجل. تو میں سن لو اچھی طرح سے کہ میں تمہیں اللہ کی عذاب سے ڈرا رہا ہوں. یہ کوئی ہلکی پلکی قابل برداشت بات نہیں. اللہ کے عذاب کا کوئی تحمل زمین و آسمان نہیں کر سکتا. وَيَوْمَ تَجِدُ، اللہ فرماتا ہے یوم تجد کل نفس ما عملت من خیر محضرا وما عملت من سوء. وہ دن آئے گا جب ادھر سب اچھے اعمال بھی کیے ہیں ادھر حاضر ہیں، برے جتنے اعمال کیے تھے، برے اعمال کم ہیں، وہ اچھے اعمال تمہارے ہے ہی نہیں. اے اچھے اعمال کہاں اچھے اعمال؟ یہی تو حسرت ہے بھائی، اچھے اعمال زندگی گزر گئی، اچھے اعمال نہیں ہے، برے اعمال تو اب لمحہ بلمحہ بڑھتا ہی جاتا ہے. اس وقت آئے گا کہ اچھے اعمال بھی حاضر، برے اعمال بھی حاضر. تود لو ان بینها وبینه امدا بعیدا. انسان تمنا کرتا اس وقت کہ ای کاش اس کے اور اس کے اعمال کے درمیان بہت ہی لمبا فاصلہ ہو. وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ، اللہ تعالیٰ تجھے ڈراتا ہے اپنے سے. ثم اخذ بید امیر المؤمنین علیہ السلام، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بھائی کا، اپنے نفس نفیس کا، اپنے برادر بروح برابر کا، اپنے تاج سر کا، اپنے مشکل کشا کا، سلام من اللہ علیہما وآلہما، ان کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لیا، اپنے ہاتھ میں لیا. فقال، فرمایا، یہ غدیر کی بات نہیں ہے، یہ خطبہ غدیر نہیں ہے عزیزو، یہ اور ہے. فقال معاشر الناس هذا مولى المؤمنین. معاشر الناس، لوگو سنو، سنو قیامت تک لوگو سنو، یہ مؤمنین کے شہنشاہ ہیں، یہ مؤمنین کے آقا ہیں، یہ مؤمنین کے مالک ہیں. یہ مؤمنین کی مالکیت غلامی والی مالکیت نہیں ہے، یہ مالکیت یعنی دین کے معاملے میں آقا سید ہے، ہر امر میں آقا سید ہے. میں نے یہ جملہ اس لیے کہا کہ مخالفین جو ہیں وہ کہیں غلط ترجمہ کیا. اچھا، وقاتل الکافرین، یہ کافرین کو قتل کرنے والے ہیں. وحجت اللہ علی العالمین، یہ عالمین پر اللہ کی حجت ہے. اللہم انی قد بلغت، اے اللہ تو شاہد رہے، اے اللہ تو شاہد رہے کہ میں نے خوب بتایا، میں نے پہنچا دیا، میں نے تیرا پیغام پہنچا دیا. وہم عبادک، یہ تیرے بندے ہیں. وانت القادر علی صلاحہم، اور تو ان کی اصلاح پہ قادر ہے. فاصلحہم برحمتک، اپنے رحمت سے ان کو یا ارحم الراحمین ان کی اصلاح فرمو. ثم نزل عن المنبر، ممبر سے آئے. فاتاہ جبرائیل علیہ السلام، امام باقر علوم النبیین علیہ السلام نے فرمایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب ممبر سے اترے تو جبرائیل ان کے پاس حاضر ہوا. فقال، جبرائیل نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، ان اللہ یقرئک السلام ویقول لک، اللہ تعالیٰ بڑا راضی ہے، اللہ تعالیٰ تجھے سلام دے رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دیا ہے، جزاک اللہ عن تبلیغک خیرا، کہ میں تجھے بڑا ثواب دوں گا، میں تجھے بڑا انعام دوں گا، تو نے جو آج تبلیغ کیا ہے، میرے ولی کا، میرے صفی کا، امیر المؤمنین علیہ السلام کے فضائل کا جو بیان کیا ہے، میں اس کا تجھے بڑا انعام دوں گا. فقد بلغت رسالات ربک، آج آپ نے پورے دین کی تبلیغ کی. رسالات، اللہ کے پیغامات، پیغام نہیں پیغامات، رسالات، سب رسالتیں جو اللہ کی تھیں، آج آپ نے سب کی تبلیغ کر دی. وَنَصَحْتَ لِأُمَّتِكَ، آج آپ نے اپنی امت کی بڑی خیر خواہی کیا، بڑی خیر خواہی کیا آپ نے اپنی امت، ان کو پورا دین کا نچوڑ، رسالات کا نچوڑ آپ نے آج ان کو سنایا. وَأَرْضَيْتَ الْمُؤْمِنِينَ، مؤمنین کو آپ نے خوش کیا. وَأَرْغَمْتَ الْكَافِرِينَ، کفار کو آپ نے بڑا ذلیل کیا. آج کفار بڑے ذلیل ہو گئے آج. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ابن عمک مبتلا ومبتلا بہ، آپ کے جو چچا زاد بھائی ہیں، آپ کے جو وصی ہیں، ان کے بڑے ان پہ بلا نازل ہوں گے، ان پہ بہت عظیم مصائب نازل ہوں گے. ومبتلا بہ، اور ان کے ذریعے، ان کی سبب سے دوسروں پر بھی بہت سارے بلا نازل ہوں گے، بہت سارے امتحانات ہوں گے، بہت سارے شدائد لوگ دیکھیں گے امیر المؤمنین علیہ السلام کی محبت کی وجہ سے.
امتحان لیا جائے گا امیر المومنین علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت کا دنیا میں، شیعوں کا امتحان لیا جائے گا، ان کی محبت ایک امتحان ہے عزیزوں، ایک امتحان ہے کہ کیا اس امتحان پہ تم پورے اترو گے یا نہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ، ایک وقت آئے گا بہت جلد کہ جو لوگ ظلم کریں گے وہ جانیں گے کہ ان کی عاقبت کیا ہے، وہ کس عاقبت کی طرف جا رہے ہیں، وہ عاقبت کو وہ دیکھ لیں گے، وہ دن بہت قریب ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ عزیزو، آپ نے دیکھا، ملاحظہ فرمایا، تماشا کیا، میری باتیں سنی، یہ خطبہ سنا آپ نے، خدا آپ کو جزائے خیر دے۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم كن لوليك الحجة بن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل على محمد وآل محمد حيدر، اللهم صل على محمد وآل محمد حيدر، اللهم صل على محمد وآل محمد حيدر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ دل نہیں کرتا کہ ہاں دعا ختم کر دیں بھائی، دل نہیں کرتا۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حيدر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم۔ یہ کتنا پیارا دعا ہے صلوات۔ اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حيدر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حيدر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم حيدر، اللهم صل على ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، اللهم صل على محمد، ربنا اصرف عنا عذاب جهنم إن عذابها كان غرام، اللهم صل على محمد وآل محمد. اب اب کوئی حاجت ہے اللہ سے مانگو، انشاءاللہ پورا ہو جائے گا انشاءاللہ، انشاءاللہ حاجت مطلب کرو۔ اللهم عجل لوليك الفرج، اللهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف حیدر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف۔ میں تو سارا دن اگر بیٹھوں تو مجھے تو بہت ہی لذت ہے اس بات میں، دل نہیں کرتا کہ میں ہاتھ نیچے کروں۔ اللهم صل على محمد وعجل فرجهم الشریف حیدر، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم الشریف حیدر، یا اللہ۔
صل على محمد. اللهم صل على محمد وعلى محمد. خبر يا عزيزه. يا علي مدد يا علي مدد يا علي مدد. السلام عليك يا بقية الله في الأرضين. اللهم صل. مولا सब तेरी बरकत, मौला सब आपकी बरकत, मौला बहुत शुक्रिया. اللهم صل علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي اي كياستي دوبها مي خلق مئين نظري مرهمتيكم بمن فقير علي ما يرد شر ما يرقت وقشت خجل قمرت في شيء تصرف كند بزير جوني عالم بفدايت علي جوني عالم بفدايت علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي قالوا الرابع قلنا الأول علي نص عنه في القرآن نزل تمت فيه النعمة من ربنا آية والدين بفضل الكرار اكتمل فاسأل عنه الليل وسوح الوغايا أفهل كان مثل علي بطال ولقيادي عند الجهاد علي ولقيادي عند الجهاد علي 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 مولاي علي علي مولاي علي علي مولاي علي 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 مولاي علي علي مولاي علي علي مولاي علي 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 مولاي علي علي مولاي علي علي مولاي علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي تشهد خيبر أنت الأجدر بها آية لما أجبه إلن أدال فتايا غير أبي السبطين علي ودايا كان سواه يذكر فيها الأتايا كيف يقارن أي زعيم بمآيا نفس الهادي حيث زكى من بتايا ساد الدنيا أهل الظلم فقر يوم يظهر منك إمام هاد متى خير العباد بعد الهادي علي خير العباد بعد الهادي علي منو علي علي مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا علي علي مولا علي علي مولا علي 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 مولا